محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت بابرکت عورتیں ہوتی ہیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق عورت کی بابرکت ہونے کی علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا، صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کی قیدیوں میں شریک تھیں۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں 13 پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ سہیل بن عمرو کافروں کا شاعر تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے عذاب بگاڑوں گا تو اللہ میرے عذاب بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا کہ وہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمر بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مر گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھیجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش نکالنے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔
کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کی بات سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا۔ ابو العاص بن ربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں تھیں۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینے آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قبول اسلام کی وجہ سے مشرک خامند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور عبدیہ لیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبدیہ لیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں۔ یہ سیرت کا واقعہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو، اور یہ عبدیہ لیل اور اس کے ظلم کی وجہ سے تھا۔ عبدیہ لیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا خیمہ لگایا اور عبدیہ لیل جتنے دن مدینہ میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دلجوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ بھی فرمایا میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جواب دیا غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار جواب دیتے غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت
اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بڑی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھوٹ جاتے، اور یہ ہے شریعت۔ لیکن ہم لوگ نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں، ہم کس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔